کہ استاد کی یہ خوش قسمتی ہے کہ شاگرد اس کے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک بڑا زبردست طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ میں نے یہ جو تمہارے پہ احسان کیا دین پہنچانے کا، میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے میرے اقربا کی مودت کے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ سے وہ دنیا کی کوئی چیز طلب ہی نہیں کی گئی۔ تو جو استاد ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو گائیڈ ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، وہ تو اس میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک سیکھنے والا موجود ہے۔ بندے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پہ قرآن حدیث دلیل دیتی ہے اس بارے میں، انسان اپنے ایکسپیرینس مشاہدے میں بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، اس میں سر کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ انسان کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فار انسٹنس لائک اس کو ہم ایموشنل لیڈ کہہ رہے ہوں یا اس کو ذہنی کنفیوژنس دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں، آئی تھنک سو کہ ہر انسان اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے، وہ دوسرے شخص کو چاہے انسان انیس کا نام دے رہا ہو، رفیق کا نام دے رہا ہو، مجھ کا دے رہا ہو، مینٹور کے دے رہا ہو، وٹس ایور، لیکن آپ کی والی بات ہے کہ سر کہ دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سر اس میں لیکن ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جو ہم سفر ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ انسان ہم سفر کے ساتھ بڑا خوش جا رہا ہے، لیکن خوش جاتے جاتے نا اس کی ناقدری کر بیٹھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق بھی تھے یا کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جو ان ریٹرن میں نے اس کو دینی تھی، اور اس ناقدری میں کرتے ہوئے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ اس میں آتی ہے نا بات کہ اس کو خوش رکھنا اور اس کے حقوق ادا کرنا اور اس کو راضی کرنے کی جو ہے کوشش میں اور جہد میں لگے رہنا، یہ بھی ایک ساتھ چیز رہتی ہے۔ سر اس کے اندر نا ایک اور چیز میں تھوڑی سی، آپ نے پیر کی بات کی، ساتھی کی بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، دے ور ایلیٹ آف دا ایلیٹس۔ ہمارے پاس وہ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے کچھ سیکھ لیں یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے وہ ہمیں آگے لے کے چل پڑیں۔ فزیکلی اوبیسلی ہم دوسری ڈائمینشن میں جائیں گے تو وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ ہیں، لیکن فزیکلی ہم ان سے جا کے کچھ پوچھ نہیں سکتے، ہم ان سے رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے۔ سر آج کے دور میں جو بڑا مشکلوں والا دور ہے، اس دور کے اندر ہم کیسے کسی کو مطلب ایسا پائیں کہ اس کے ساتھ مل جائیں کہ وہ ہمیں بھی آگے ساتھ لے کے چلتا رہے؟ جی متین ہاشم، دونوں آپ نے زبردست طریقے سے دو جہتیں چھیڑ دی ہیں۔ ایک جہت جو ہے وہ ہے کہ جو ساتھی ہے، جو سفر میں ہم سفر ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ احسان کے ساتھ چل رہا ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے۔ آپ نے متین صاحب یہی کہا کہ پھر اس کو احسان کا بدلہ احسان سے دیں۔ اس میں آپ نے تھوڑا سا شیڈ دیا کہ اس کو خوش کرنا چاہیے، خوش رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہاشم نے کہی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دور میں تو ان کے انمتا علیہم ہونے میں، نام یافتہ ہونے میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن اب کے دور میں جو اگر آپ سوال کو اور کلیئر کر دیں، اب کے دور میں جو یہ مشکلات والا دور ہے، اس میں ہم کیسے جج کریں؟ کہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ دوسرا حصہ جو تھا نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس زمانے میں تو صحابہ کرام کا دور تھا، ان کے پاس ایک پرسنالٹی تھی نا، حضور پاک تھے، مطلب ہی واز پروفٹ، اور وہ مطلب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ تو معصوم تھے، وہ تو ڈائریکٹ سیکھ رہے تھے ان سے، صحابہ کرام ان سے سیکھ رہے تھے ڈائریکٹ، لیکن ہمارے پاس تو ایسے کچھ نہیں، کوئی ہم کیسے جج کریں گے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو ہاشم کا مطلب یہ ہے، موقف یہ ہے کہ جب نبی اللہ موجود ہوتے ہیں تو نبی اللہ تو حجت ہوتے ہیں، اور وہ حجت جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ ساتھ چل رہے ہیں تو اس میں تو کسی طرح کی کوئی آپ کو ذہن میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی، آپ سب چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو امتی کی ڈائمنشن ہے، یعنی امتی کے رول میں ہیں، یعنی وہ نبی اللہ نہیں ہیں، وہ حجت نہیں ہیں، اگر وہ آپ کے ہم سفر ہوں تو ان کو کہیں اندھا دھند تھوڑی پیروی کر سکتے ہیں، اس میں بھی تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے نا، وہ کہیں آپ کو ڈیٹریکٹ نہ کر دیں، غلط راہ نہ بتا دیں۔ تو یہ ایک بڑا جائز ان کا سوال ہے کہ اس طرف بھی تھوڑی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ان دونوں سوالوں کے حوالے سے نا، پہلا جو متین آپ کا جو سوال کا حصہ ہے، وہ سوال کا حصہ تھا کہ اس کو خوش کیسے رکھیں، یعنی جو ہم سفر ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا رہے، اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسا ہم سے سلوک نہ روا ہو جائے جو اچھا نہ لگے اس کو۔ دیکھیں اللہ کریم نے جب فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے ہر احسان کا بدلہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جب دو ہم سفر جا رہے ہیں نا، تو اس میں ایک تھوڑا سا کسی درجے میں ایکسپیرینس زیادہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا دونوں ایک جیسے ہی جا رہے ہیں، مطلب وہ کیسے سفر کریں گے؟ اگر دو لوگ جا رہے ہیں فیصل آباد کی طرف جا رہے ہیں تو ایک کو فیصل آباد کا زیادہ پتہ ہوگا، ایک کو فیصل آباد کا تھوڑا سا کم پتہ ہوگا، تو جو زیادہ پتہ ہوگا وہ تھوڑا سا گائیڈ کرتا جائے گا، بھائی میں نے اس روڈ سے ہے، میرا خیال ہے، یا میں نے تو گوگل میپ پہ دیکھا ہے اس طرح۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ان پڑھ اکٹھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا دونوں ہی پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، ایک تھوڑا سا زیادہ جاننے والا، ایک تھوڑا سا کم جاننے والا، چاہے ان میں جاننے یا نہ جاننے کا فرق بالشت باری ہو، تھوڑا سا ہی فرق ہو، لیکن کچھ فرق تو ہوگا نا۔ تو جو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا مرشد ہے، پیر ہے، استاد ہے، تو آپ ہر وقت اس کو خوش کرنے میں لگے رہیں۔ احسان کا بدلہ احسان یہ ہے کہ استاد کی یہ خوش قسمتی ہے کہ شاگرد اس کے پاس موجود ہے، یعنی شاگرد کا وجود اس کے پاس ہے، یہ بھی ایک احسان ہے۔ شاگرد اس سے علم سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ رہے، یہ خود ایک احسان ہے۔ اور استاد کا یہ ظرف ہونا چاہیے کہ استاد کے درجے میں رہتے ہوئے جو اس کے پاس علم امانت کے طور پہ شاگرد کو دے۔ یعنی اس میں یہ جو دنیا داری کی ہم ایک وہ سمجھتے ہیں نا، پروٹوکولز، فارمیلٹیز، انفارمیلٹیز، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے مرشد استاد عالم کو نا چائے سے نہیں پلاتے رہنا ہوتا، یا بوتل نہیں پلانا صرف کہ آپ کو ہم دیکھو آپ کی خدمت کریں، اچھی بات ہے یہ بھی، یا اس کو کپڑے نہیں گفٹ کرتے رہنا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ زیادہ جانتا ہے
تو اس کی سب سے بڑی جو تسکین ہو رہی ہے قلب میں وہ یہ ہے کہ جو میں جانتا تھا اس کو سیکھنے والا میرے سامنے موجود ہے، ورنہ جاننے والا علم ریڈنڈنٹ ہو جائے گا نا، اس علم کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، میں یہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایگزیکٹ اس طرح ہی مانیں، لیکن میرے اپنے خیال میں جو زیادہ جانتا ہے اس کا ظرف زیادہ ہے، اور وہ لیسٹ ایکسپیکٹیشن رکھے گا اپنے شاگرد سے. اور جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی تکریم کرے گا، احسان کہ وہ مجھے سکھا رہے ہیں تو میں سیکھ رہا ہوں، ادب کرے گا، اور بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال نا ایک بڑی عجب بات ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس پر تو امتیوں کی جانیں قربان کے جو بھی دیا جا سکے ہمیں دینا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں ایک بڑا زبردست طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا کہ میں نے یہ جو تمہارے پہ احسان کیا دین پہنچانے کا، میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے میرے اقربا کی مودت کے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ سے وہ دنیا کی کوئی چیز طلب ہی نہیں کی گئی. تو جو استاد ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو گائیڈ ہوتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، وہ تو اس میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک سیکھنے والا موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی کیا مانگ سکتا ہے میکسیمم آپ سے کہ جن کا علم ہمارے پاس ہے انہی سے مودت رکھو، انہی سے محبت رکھو. اور راستے میں دنیا کی چیزیں وہ تو ایک ادب آداب ہیں، چائے پلانا، پانی پوچھنا، بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، خود جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں تب تک خود نہ بیٹھنا، یہ تو دنیاوی آداب ہیں اور یہ تہذیب کا حصہ ہے، یہ تو ہر شخص میں ہونے ہی چاہیے. لیکن اصل احسان یہ ہے کہ اگر علم والا سامنے ہے تو سیکھنے والا جو ہے وہ جاننے اور سیکھنے اور ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. پہلی بات. اب جو ہاشم کا نقطہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاشم یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا، ایک ہم سفر ہے وہ استاد کی کیپیسٹی میں ہے، لیکن صحابہ کے استاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں. ان کا انکار ایمان سے انکار ہے، مسلمان ہونے سے خارج ہونے کے مترادف ہے. تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی بات ماننے میں، اور ایک امتی چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا ہو لیکن اس کو منو ان مان لینا، یہ تو بڑا مشکل بات ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ منو ان نہیں ماننا، من سے ماننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں. یعنی دو گائیڈنگ لائٹس ہو گئیں. ایک گائیڈ آپ کا ہے من، یعنی استاد وہ چوز کر لیں جہاں آپ کا من لگتا ہو، جو آپ نے شروع میں کہا تھا دل لگی ہو، جس سے محبت ہو، انس ہو، تو وہ تو محبت کے دائرے میں وہ استاد مانا گیا. دوسری بات یہ کہ وہ استاد کی کون سی بات ماننی ہے. اگر آپ نے اس کو اللہ کے لیے چنا ہے تو وہ اللہ کی بات ہی بتا رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ساری بات تو مکمل دین کے اندر موجود ہے. جو بات اس دین کے اندر آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ مان لیجئے. باقی سے تو وہ تقاضا بھی نہیں کر رہا کہ اگر تمہیں میری بات، میرا پہنچایا ہوا دین نہیں لگ رہا تو تم لازمی مانو. لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. اور میں نے تو آج تک کوئی استاد ایسا نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ جو میں بیان کرتا ہوں وہ دین ہے. اللہ کے دین بیان کرنے والا چاہے کوئی عالم ہو، عارف ہو یا کوئی صوفی ہو، وہ تو یہی کہتا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، میں وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس کو آپ دینی نقطہ نظر سے اگر بہتر سمجھتے ہیں تو قبول کر لیں. تو اس پہ ایسے چلنا چاہیے، کشادہ دلی کے ساتھ چلنا چاہیے، محبت کے ساتھ چلنا چاہیے. اور شاگرد کی خدمت استاد کی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ زانو تلمذ رہے اپنے استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے. اس سے زیادہ احسان نہ تو استاد طلب کرتا ہے نہ ہی اسے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بہت اوپر چلا گیا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن ہے تو اس کو یہ دنیا کی چیزوں کی طلب نہیں ہوتی.